ریڈیو پاکستان ممتاز شاعر و گیت نگار آرزو لکھنوی کے یوم وفات کے موقع پر خصوصی فیچر پروگرام پیش خدمت ہے آرزو لکھنوی کی یاد میں۔ تحریر و تحقیق خالد فہیم خان، راوی شکیل الدین اور سیما رضا۔ اردو کی نثری اور شعری تاریخ میں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کو ہمیشہ سے بنیادی اہمیت اور حیثیت حاصل ہے، اور اس کا بنیادی سبب دونوں شہروں کے درمیان ایک طویل فاصلے کی وجہ سے فکری اور لسانی ادبیات کا فرق واضح دکھائی دیتا ہے۔ آرزو لکھنوی کا تعلق بھی اسی دبستان سے تھا جسے دبستان لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام سید انوار حسین منجو تھا۔ آپ 16 فروری 1873 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ آپ نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں شعر و ادب اوڑھنا بچھونا تھا، چنانچہ یہ جذبہ شوق آپ کو ورثے میں ملا۔ آرزو نے شعر و سخن کو ہی اظہار خیال کا ذریعہ بنایا اور اپنے شوق کی تکمیل کے لیے جلال لکھنوی کے شاگرد ہو گئے۔ دلی کئی بار اجڑی اور بسائی گئی، وہ ہمیشہ سے دکھی دلوں کی صدا اور ماضی کی گزرگاہوں پر موجود شاندار تہذیبوں کا نوحہ گاتی رہی ہے۔ کتنے ہی حملے اس شہر نے سہے اور کتنی ہی بار دلی کا سہاگ اجڑا، اور اس تصادم نے دلی کے شعراء، نثر نگاروں، امراء اور شرفاء کو توڑ کر رکھ دیا۔ یہی بنیادی سبب ہے کہ دلی کی ادبیات میں سوز و گداز اور قلب حزیں کی پکار سنائی دیتی ہے۔ حقیقت پسندی، سہل نگاری، جزیات نگاری اور حقیقت کا سچا اور کھرا پن جیسا دبستان دلی میں نظر آتا ہے، اس کی بوباس لکھنؤ کو چھو کر بھی نہیں گئی۔ جب میر نے لکھنؤ پہنچ کر اپنا یہ شعر ایک گمنام شاعر کی حیثیت سے کسی شعری مجلس میں پڑھا تو سامعین کی چیخیں نکل گئیں۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے مستحب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے ٹوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، اسی اجڑے دیار کے۔ دلی کے شعراء کی ایک طویل فہرست ہے جس میں زندگی کی بے ثباتی اور دنیا کے فانی ہونے کا اظہار جا بجا ملتا ہے، جیسا کہ درد کے اس شعر سے واضح ہے۔ اے درد جس کی آنکھ کھلی اس جہان میں، شبنم کی طرح جان کو اپنی وہ رو گیا، اپنی وہ رو گیا۔ اس کے مد مقابل لکھنؤ کے فکری اسکول پر نظر ڈالیے تو شعراء کا کلام، نثر نگاروں کی تحریریں نہ صرف خوشحالی کا مظہر ہیں بلکہ زندگی کی کلفتوں سے کہیں دور نظر آتی ہیں۔ شاید اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ لکھنؤ اور اس کے گرد و نواح کو کبھی نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی کے خونی حملوں کا منہ دیکھنا نہیں پڑا۔ ان کے لب و لہجے میں ایک ایسا لاؤبالی پن ہے جس کا حقیقت سے دور تک بھی واسطہ نہیں۔ افسانہ عجائب کو ہی لے لیجئے تو اس میں ایسے خیالی و فرضی و واقعات اور انسانی پیکر ایک سپرمین کا احساس ہوتا ہے جسے کبھی ناکامی اور بدنصیبی سے واسطہ پڑا ہی نہ ہو۔ ممتاز شاعر اجمل سراج کہتے ہیں، آرزو لکھنوی اپنے زمانے کے بڑے ممتاز اور نامور معروف شاعر، بہت سارے شعر آج بھی ان کے شعر و ادب کے شائقین کو یاد ہیں، اور آرزو لکھنوی کی خاص بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک ایسی زبان میں شاعری کرنے کی کوشش، شعوری کوشش کی کہ جس میں عربی اور فارسی کی آمیزش نہ ہو اور ہندی کے قریب ہو۔ تو ان کی ایک کتاب شائع ہوئی، سریلی بانسری، اردو شاعری کی وہ واحد کتاب ہے جس میں عربی اور فارسی کے الفاظ نہیں ہیں، اور اردو ایک ایسی اردو ہے جو ہندی سے مملو ہے، ہندی اس میں بہت زیادہ ہے۔ ایسی حسیناؤں کے تذکرے اور تصوراتی قصے ہیں جن کی بھول بھلیوں میں گم ہو کر انسان صرف عیش و عشرت کو ہی زندگی کی حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے مد مقابل میر امن دہلوی کی باغ و بہار کا مطالعہ کریں اور زندگی کا دوسرا ہی رخ سامنے آتا ہے کہ جہاں بدنصیبی صرف ایک غریب ہی کا نہیں بلکہ امیر شہر کا بھی مقدر بنتی ہے۔ سفر کی صحبتوں میں کتنے ہی مقامات آتے ہیں جب امیر زادوں کا روب و دبدبا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اور زندگی اپنی ہیبت ناکی اور محرومی کے بھیانک منظر دکھانے لگتی ہے۔ اس تمید کا مقصد ہرگز بھی لکھنؤ اسکول کے کھوکھلے پن کو ظاہر کرنا نہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ لکھنؤ کے شعراء نے زبان کے نکھار اور اس کی سدھار میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور یہ ترے امتیاز لکھنؤ کو ہی حاصل ہے کہ اس کے شعراء کی تعداد
انگلیوں پر نہیں گنی جا سکتی۔ ایک طویل فہرست ہے جو لکھنؤ کے دفینوں میں در نایاب اور آسودہ خاک نظر آتے ہیں۔ لکھنؤ کے نامور شعراء میں آتش مصحفی ناسخ کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جن کے شاگردوں کا شمار بھی اساتذہ میں ہوتا ہے۔ غالب کے دور کے بعد جب ہندوستانی شعور میں تبدیلی آنا شروع ہوئی تو اس کے اثرات ہندوستان کے کوشے کوشے پر پڑے۔ دلی سے لے کر کشمیر تک کا کوئی علاقہ باقی نہ رہا تھا جب آزادی کی لہر نے انسان کو تلخ حقائق کا اعلان برملا کرنے پر مجبور نہ کر دیا۔ صنائع و بدائع، تشبیہات اور استعارات جو اردو شاعری کا حسن تھے وہ نئے رنگ و روپ میں ڈھلنے لگے، اور داغ دہلوی کے بعد غزل کے لہجے کی لطافت اور چاشنی جاتی رہی۔ خود غزل اپنے انفرادی لب و لہجے سے محروم ہوتی چلی گئی، اور 1920 کے روسی انقلاب نے ہندوستان کے ادب کو یکسر تبدیل کر دیا۔ سوکھے پتوں کی طرح خوابیدہ جذبات جھڑنے لگے اور حقیقت پسندی کی نئی کونپلیں پھوٹنے لگیں۔ یہی وہ دور تھا جب غزل اپنی لطافت اور چاشنی کے لحاظ سے محض ایک شاعرانہ اور استعاراتی حوالہ بن کر رہ گئی۔ ترقی پسند تحریک کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شاعری اور نثر نگاری کے نئے نمونے سامنے آنے لگے۔ مگر اس دور میں بھی جگر جیسا شاعر اپنی نغمگی اور دل آوازی کے ساتھ سامنے ابھر کر آیا، اور آرزو لکھنوی اور حسرت موہانی کو اس دور کی غزل کا امام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب منشی پریم چند کے افسانے نیا روپ دھار چکے تھے، شاعری میں ایک نیا پن پیدا ہو چکا تھا۔ مختوم، جذبی، اختر الایمان، رئیس احمد جعفری، مجاز، فیض اور جوش جیسے شعراء کی للکار سے ایوان ادب تھر تھرا رہا تھا۔ جگر اور حسرت اردو غزل کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ انہوں نے نظم کی بدلتی ہوئی حیت اور اس کی بنیادی ساخت میں غزل کی رنگینی کو دوبارہ مرتعش کر دیا۔ آرزو لکھنوی کو بھی غزل کے اس رجحانی دور کا نمائندہ شاعر سمجھا جاتا ہے۔ شوق و ذوق اور جہد مسلسل اور جستجو نے آرزو کو بہت جلد کمال فن کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ آپ نے شاعری کی تمام اصناف میں کھل کر اظہار خیال کیا ہے۔ حمد، نعت، قصیدہ، مرثیہ، سلام، گیت، غزل، رباعی، قطعات اور مثنوی تحریر کی، اور ان میں سب اصناف سخن میں لکھنؤ کے خاص مزاج اور شاعرانہ ماحول کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ہیں ستارہ امتیاز، معروف شاعر، دانشور اور محقق پروفیسر سحر انصاری۔ آپ کہتے ہیں آرزو لکھنوی تو اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ویسے تو لکھنؤ میں اس دور میں کئی شعراء تھے جو استاد کا درجہ رکھتے تھے، لیکن آرزو لکھنوی کی کئی باتیں ایسی انفرادی ہیں کہ جو دوسرے شعراء کے حصے میں نہیں آئی۔ تو فقان آرزو، جہان آرزو ان کے شعری مجموعے ہیں، اس میں انہوں نے خالص اردو کو اسی طرح پیش کیا۔ دوسرا ان کا جو بڑا کارنامہ تھا وہ فلمی گیت۔ اس زمانے میں نیو تھیٹرز کی فلمیں بنتی تھیں کلکتے سے، تو انہوں نے ایسے نغمے لکھے فلمی کہ جو اس وقت کی آزادی کے بھی دور کو پوری طرح ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا ان کا یہ گیت کہ بنگلہ بنے نیارا جس میں رہے یہ کنبہ سارا، یا یہ دنیا طوفان میل، اور اسی طرح کے اور گیت انہوں نے لکھے کہ جس میں عوام کو حوصلہ مندی اور ایک بہتر مستقبل کے بارے میں سوچنے کے زاویے ملے۔ اور اس میں لطف یہ ہے کہ یہ موضوع تو بظاہر جو میں نے الفاظ کہے وہ بڑے گاڑھے اور مشکل نظر آتے ہیں، لیکن گیتوں کے ذریعے جو فکر عوام تک پہنچی وہ یقیناً ایسی تھی کہ آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ خاص طور پر ان کے مرثیوں میں میر انیس اور دبیر کے لہجے کا عکس بہت نمایاں نظر آتا ہے، جو اس بات کا مظہر ہے کہ آرزو نے انیس اور دبیر کی مرثیہ نگاری کی روایت کو برقرار رکھا ہے۔ آرزو کا مشہور زمانہ گیت سریلی بانسری، جسے اردو شاعری کا پہلا گیت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، ایک خوبصورت اور خوش آئین اضافہ ثابت ہوا، اور بعد میں آنے والے شاعروں نے خاص طور پر گیت پر خصوصی توجہ دی اور بہت ہی خوبصورت گیت لکھے۔ اردو زبان کے لب و لہجے اور آہنگ پر بھی آرزو کی گہری نظر تھی۔ اس موضوع پر نظام اردو کے نام سے ایک مفصل کتاب لکھی۔ آپ کو موسیقی سے بے حد دلچسپی تھی، چنانچہ اس موضوع پر بھی میزان الحروف کے نام سے کتاب لکھی۔ آرزو کی غزلیات میں جگر مراد آبادی کی جھلک اور لب و لہجہ محسوس ہوتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آرزو جگر صاحب سے بے حد متاثر تھے۔ تلاش معاش کے سلسلے میں آرزو 1936 میں کلکتہ آ گئے اور یہاں نیو تھیٹر فلم کمپنی میں ملازمت اختیار کر دی۔
اسی دوران انہوں نے بہت سی فلموں کے لیے گیت اور مکالمے لکھے اور جلد ہی فلمی حلقوں میں مشہور ہو گئے۔ 1942 میں آرزو لکھنوی بمبئی آ گئے اور 1946 تک وہاں کی فلم انڈسٹری سے بطور گیت نگار اور مکالمہ نویس وابستہ رہے۔ آرزو لکھنوی نے کم و بیش 45 فلموں کے لیے نغمات اور مکالمے لکھے۔ ان کے لکھے ہوئے نغمات کی تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے۔ قیام پاکستان کے بعد آرزو لکھنوی پاکستان آ گئے اور کراچی میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور ریڈیو پاکستان کراچی سے وابستہ ہو گئے۔ ریڈیو کے لیے ان کی بہت سی علمی و ادبی خدمات ہیں۔ شاعری اور تحقیق کے حوالے سے آرزو کا نام ہمیشہ ادبی حلقوں میں یاد رکھا جائے گا۔ ان کا تمام کام علم و ادب کے شائقین اور طالب علموں کے لیے ہمیشہ کام آتا رہے گا۔ علم و فن و ادب کی عظیم شخصیت 16 اپریل 1951 کو کراچی ہی میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ آپ کو تمام اعزازات کے ساتھ میوہ شاہ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اول شب وہ بزم کی رونق، شمع بھی تھی پروانہ بھی، رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی۔ اول شب وہ بزم کی رونق، اول شب وہ بزم کی رونق، شمع بھی تھی پروانہ بھی، اول شب وہ بزم کی رونق، شمع بھی تھی پروانہ بھی، رات کے آخر ہوتے ہوتے، رات کے آخر ہوتے ہوتے ختم تھا یہ افسانہ بھی، اول شب وہ بزم کی رونق، شمع بھی تھی پروانہ بھی۔ لاگ میں حسن و عشق کی اکثر چھیڑ ادھر سے ہوتی ہے، لاگ میں حسن و عشق کی اکثر چھیڑ ادھر سے ہوتی ہے، شمع کا شعلہ جب لہرایا، شمع کا شعلہ جب لہرایا، اڑ کے چلا پروانہ بھی، اول شب وہ بزم کی رونق، شمع بھی تھی پروانہ بھی۔ جھوم کے کس نے ساغر پٹکا، موسم کی بے کیفی پر، جھوم کے کس نے ساغر پٹکا، موسم کی بے کیفی پر، ٹوٹ کے اتنا برسا بادل، اتنا برسا بادل، ڈوب چلا میں خانہ بھی۔ معروف شاعر و گیت نگار آرزو لکھنوی کے یوم وفات کے موقع پر خصوصی فیچر پروگرام آپ نے سنا۔ تحریر و تحقیق خالد فہیم خان، راوی تھے شکیل الدین اور سیما رضا، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔